الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى وجاء اور آیا من اقصى المدینتی شہر کے سب سے دور کنارے سے رجل ایک آدمی یسعى دوڑتا ہوا قال اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اتبعوا پیروی کرو المرسلین ان رسولوں کی اتبعوا پیروی کرو من ان کی جو لا یسألکم نہیں مانگتے تم سے اجراً کوئی اجرت وہم مہتدون اور وہ سیدھی راہ پائے ہوئے ہیں وما لیا اور مجھے کیا ہے کہ لا اعبد میں عبادت نہ کروں الذی اس ذات کی جس نے فطرنی مجھے پیدا کیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے أَأَتَّخِذُ کیا میں بنا لوں من دونہ اس کے سوا آلہۃً ایسے معبود ان یردنی الرحمن کہ اگر ارادہ کرے میرے بارے میں رحمان بضر کسی نقصان کا لا تغنی تو نہیں کام آئے گی عنی میرے شفاعتہم ان کی سفارش شیئاً کچھ بھی ولا ینقذون اور نہ وہ مجھے بچا پائیں گے انی بے شک میں اذن اس وقت لفی ضلال مبین یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں گا انی آمنت بربکم بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر فاسمعون پس مجھ سے سنو قیلا اسے کہا گیا ادخل الجنت داخل ہو جا جنت میں قال اس نے کہا یا لیتا اے کاش قومی میری قوم یعلمون جان لے بما اس بات کو غفر لی کہ مجھے بخش دیا ربی میرے رب نے وجعلنی اور اس نے مجھے بنا دیا من المکرمین معزز لوگوں میں سے اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ کے اندر ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے جو مرد صالح تھا مرد مجاہد تھا اور اس نے اپنی قوم کو بڑے ہی ناصحانہ اور پیار بھرے انداز کے اندر بات سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے ان کو مبعوث کیا ہے اور ان پر شریعت دین اللہ رب العالمین نے اتارا ہے اور جس بات کی طرف تمہیں یہ دعوت دے رہے ہیں وہ کوئی بات غلط بات نہیں ہے بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے جس کی طرف تمہیں یہ دعوت دے رہے ہیں اور اس دعوت پر یہ تم سے کسی قسم کی کوئی اجرت کسی قسم کا کوئی اجر کسی قسم کا کوئی معاوضہ تم سے نہیں طلب کرتے بلکہ بالکل بے لوث یہ تمہیں اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچا رہے ہیں اللہ رب العالمین نے جو ان کی ذمہ داری لگائی ہے اس ذمہ داری کو یہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر ذرا غور کرو اور اپنے اس ارادے سے جو تم نے ارادہ کر لیا ہے کہ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم کہ اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دیں گے، ختم کر دیں گے، تمہاری روح کو قبض کروا دیں گے اور
یا پھر ہماری طرف سے تمہیں دردناک تکلیف دہ عذاب پہنچے گا۔ یعنی اپنے زبان سے بھی ہم تیر چلائیں گے اور ساتھ میں اپنے پتھروں کے ذریعے سے بھی تمہیں ختم کر دیں گے۔ وہ آیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شخص بھیجا جو مرد صالح تھا، نیک نمونہ اور کیا نام ہے وہ مرد مجاہد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قوم کے لیے نمونے کے طور پر بھیجا یہاں پر۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجئے، آپ نے سورہ القصص کے اندر اسی طرح کی آیت پڑھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اور اس کے درباریوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت وہ شخص آ کر اس نے خبر دی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وہاں پر رجل پہلے آیا ہے اور یہاں پر رجل بعد میں آیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اس چیز کو سمجھ لیجیے کہ وہاں پر وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ یسعیٰ آیا تھا اور یہاں پر آیا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ۔ اس کی وجہ اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بات موقع کے لحاظ سے زیادہ اہم تھی اس کو پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تھا سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہاں پر اس چیز کو ظاہر کرنا ہے کہ جو شخص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دینے آیا تھا وہ کیا تھا؟ مرد مجاہد تھا، مردانگی کا اظہار کرنا وہاں پر مقصود تھا، اس لیے رجلن کو پہلے ذکر کر دیا۔ اور یہاں پر جو ہے بات سمجھانا مقصود ہے کہ وہ شخص کیا ہے؟ خیر خواہ ہے ان کا، اور آیا کہاں سے ہے؟ من اقصی المدینہ، شہر کے دور ترین کنارے سے۔ ایک تو اس جملے سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے، پیچھے آپ نے لفظ ایک پڑھا تھا القریہ، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا مِّنْ أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے لیے آپ بستی والوں کو بطور مثال بیان کرتے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے القریہ کا، ٹھیک ہے؟ تو مطلب کیا ہے کہ القریہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی بستی، ایک تو چیز یہ ہے، اور جو المدینہ ہوتا ہے لفظ یہ بڑے شہر کو کہتے ہیں، بڑی بستی کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک تو اشارہ علماء کہتے ہیں یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو انبیاء بھیجے گئے تھے جس بستی کی طرف، جس قوم کی طرف، وہ علاقہ چھوٹا نہیں تھا، وہ ایک بڑا علاقہ تھا، وہ خاصی بڑی بستی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے المدینہ کا لفظ استعمال کیا۔ اور دوسری بات کہ قرآن مجید کے اندر القریہ المدینہ کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے اور المدینہ القریہ کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ قریہ کے اندر معنی کیا ہوتا ہے کہ اکٹھے رہنے والے لوگ، جمع ہو کر جو ایک ہی جگہ پر لوگ اکٹھے ہو کر رہتے ہوں، اس کو کہا دیا جاتا ہے القریہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ایک دوسرے کی جگہ پر بیان بھی کی ہے۔ تو بہرحال یہاں سے یہ بات ملتی ہے ہمیں کہ وہ بستی خاصی بڑی تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 نبیوں کو بھیجا، اور وہ جو قتل کی دھمکیاں تھیں وہ علاقے کے اندر پھیل چکی تھی، اور یہاں تک کہ وہ جو شہر سے دور تر علاقے میں رہنے والا کنارے پر ایک آدمی رہتا تھا، نیک تھا، صالح تھا، اللہ کے پیغمبروں کی دعوت اس تک پہنچی تھی اور قوم کے انکار اور اس کی دھمکیاں بھی اس تک پہنچ چکی تھی، تو وہ ان پر ایمان لے کر آیا۔ تو اس کو یہ ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی یہ بدبخت قوم ہے، یہ اللہ رب العالمین کے حکم کو نہیں مان رہی، اور ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے نبیوں کو قتل کرنے کے اندر جلد بازی دکھا بیٹھے۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ آیا من اقصی المدینہ، شہر کے دور کنارے سے، کیا؟ یسعیٰ، دوڑتا ہوا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس نے اپنی کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں کیا، جیسے ہی اس کو خبر ملی فوراً وہ دوڑتا ہوا آ گیا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس طرح انبیاء پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے،
اسی طرح ان کا دفاع کرنا بھی ضروری ہے، اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے انسان اس کے اندر اپنی پوری صلاحیت کو صرف کر دے، ان کی مدد کرنا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ صرف فرمایا یہ نہیں کہ تم نے ایمان لے کر آنا ہے، ایمان لانے کے بعد اس کی نصرت بھی کرنی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بیان فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور پھر کیا ہے، اس کی تم نے اس کو تقویت بھی دینی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر بیان فرمایا نا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروہ ونصروہ، ایمان لے کر آئے اور پھر انہوں نے اس کو قوت دی اور اس کی مدد کی۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ فلاح پانے والے۔ تو انبیاء کی مدد کرنا بھی کیا ہے، یہ ضروری ہوتی ہے۔ تو اس طرح جس طرح کہ ہم نبیوں کے پیغام کو سن کر اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، تو یاد رکھیے اسی طرح جب ہمیں یہ بات پتہ لگ جائے کہ یہ پیغمبر حق پر ہیں، ہم اس بات پر ہی اکتفا نہ کریں کہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر بس اب اللہ اللہ ہم کرتے رہیں، بلکہ اس حق کی شہادت دینے کے لیے جتنا جلدی ہو سکتا ہے انسان دوڑے پہنچے اور اپنی قوم کو سمجھانے کی پوری کوشش کرے کہ جی تم بھی یہ بات سمجھ لو جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے۔ اور اقصی اس کا معنی کیا ہے، دور ترین، جیسے کہ ہم مسجد اقصی، ٹھیک ہے، بیت المقدس کو مسجد اقصی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بیت اللہ سے مکہ سے دور ہے، خاصی دور ہے، اس وجہ سے اس کو مسجد اقصی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شخص آیا شہر کے دور ترین کنارے سے، یسعیٰ دوڑتا ہوا۔ اب وہ شخص کون تھا اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت ہمیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے، اسرائیلی روایات ہیں، اور اسرائیلی روایات سے جو نام ملتا ہے اس کا نام حبیب نجار ہے، لیکن کیونکہ اس کا جو ماخذ ہے وہ کیا ہے، اسرائیلی روایات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی وضاحت نہیں کی، تو اس لیے ہم اس کو عام ہی رکھیں گے، مطلق ہی رکھیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ادھر رجل، خود اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا نام نہیں ذکر کیا۔ اگر نام بیان کرنا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ رجل کی جگہ پر اس کا نام ہی ذکر کر دیتے۔ تو قال یا قوم، تو اس نے آ کر کہا اے میری قوم۔ اب یہ جو لفظ اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، یہ اس وجہ سے نہیں کہا کہ واقعی وہ اس کی قوم تھی، بلکہ یہ پیار، محبت، اپنی خیر خواہی ظاہر کرنے کے لیے ان کو اپنی قوم کہہ کر مخاطب کیا، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کریں گے تو یقیناً وہ آپ کی بات بھی سنے گا۔ جب آپ اجنبیت محسوس کروائیں گے، اجنبی پن اختیار کریں گے، تو اگلا بندہ آپ سے مانوس نہیں ہوگا، آپ کی بات کو سنے گا نہیں، آپ کی بات پر توجہ نہیں کرے گا، غور نہیں کرے گا۔ تو اس لیے کسی کو اپنی بات منوانے کے لیے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑیں، اپنا تعلق جوڑیں، اپنا ان کے ساتھ تعلق ظاہر کریں، تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ واقعی یہ بندہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہماری خیر خواہی کر رہا ہے۔ اب خیر خواہی کے اندر یہ بات سمجھ لیجئے کیا چیز شامل ہوتی ہے۔
خیر خواہی کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ آپ کسی قسم کا کوئی معاوضہ، کسی قسم کی کوئی اجرت، کسی قسم کی آپ کو طلب ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ آپ اس شخص سے آپ نیکی کرنے کے بعد جزاک اللہ یہ بھی نہیں سننا چاہتے۔ آپ اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں، صرف کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے، اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ولا شکورا، اور نہ ہی ہم تم سے کوئی جزاک اللہ شکر کروانا، اپنی قدر کروانا تم سے چاہتے۔ ہم نے تو صرف تمہیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طلب کے لیے تمہیں یہ کھانا کھلایا۔ تو یعنی انسان اگر وہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی بھلائی کرتا ہے، کوئی خیر خواہی کرتا ہے، تو خیر خواہی، نصیحت، اس کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ آپ اگلے سے کسی چیز کا بھی مطالبہ نہیں کرتے، نہ ہی آپ کو سرداری چاہیے ہوتی ہے، نہ ہی آپ کو مال اور دولت چاہیے ہوتا ہے، نہ ہی یہ ہوتا ہے آپ کو طلب کہ آپ علاقے کی خوبصورت ترین عورت اس کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے آ کر یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ اپنی اس دعوت کے ذریعے سے سرداری چاہتے ہیں، ہم آپ کو سرداری دینے کے لیے راضی ہیں، اگر آپ مال چاہتے ہیں، جتنا مال کہیں گے آپ کو مال دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اگر آپ عورت چاہتے ہیں، بیوی کسی کو بنانا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیں جو عورت آپ کو پسند آتی ہے، وہ جس کی بھی بیٹی ہوگی، ہم آپ کو آپ کے نکاح کے اندر دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو انسان اگر کسی سے کوئی نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اس کے پیچھے ان میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو تو سمجھ لیں وہ کیا ہے؟ خیر خواہ ہے اس کا، کیونکہ آپ اگر کسی سے نیکی کرتے ہیں کس لیے؟ کہ جو اس کی سرداری ہے وہ مجھے مل جائے، اس کی مال و دولت مجھے مل جائے، یا پھر اس کی بیٹیاں ہیں، خوبصورت بیٹیاں، ان میں سے کسی کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے، آپ اس کے ساتھ اس لیے خیر خواہی کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، تو یہ خیر خواہی نہیں کہلائے گی، ٹھیک ہے، یہ بھلائی نہیں کہلائے گی، کیونکہ یہاں پر آپ کی غرض آ گئی ہے، آپ کی لالچ آ گئی ہے، آپ کے اندر طلب آ چکی ہے۔ تو جب طلب نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں نصیحت، خیر خواہی۔ تو یہ عام بندے کی اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت بیان فرمائی ہے، تو جو اللہ کے نبی ہیں، انبیاء ہیں، وہ کتنے خیر خواہ ہوں گے، وہ کیا لوگوں سے کچھ چاہتے ہیں، اس لیے اس نے اس چیز کی یہاں پر وضاحت بھی کی، میں آگے آپ کو بتلاتا ہوں۔ تو اس لیے کیا ہے کہ نبی وہ کسی قسم کی اجرت نہیں چاہتے تھے، کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے تھے، نبی کسی قسم کی سرداری، کسی قسم کا مال، کسی قسم کی دولت وہ نہیں چاہتے تھے، عورتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا کچھ بھی مطلوب نہیں ہوتا تھا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا وہ تو کیا تھے؟ صرف کیا ہے؟ انا لکم ناصح امین، کہ میں خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا رہا ہوں تاکہ تم ایمان لے کر آ جاؤ۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی خیر خواہی کو اگر آپ نے دیکھنا ہو، اس حدیث مبارکہ کو دیکھیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آگ جل رہی ہے، آگ روشن ہے، اور میں اس آگ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، اب پروانے وہاں پر آتے ہیں اور اس آگ کے اندر گرنا چاہتے ہیں، میں ان کو دور کرتا ہوں، ہٹاتا ہوں، اور ہٹاتے ہٹاتے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ مجھ پر غالب آ جاتے ہیں اور وہ آگ کے اندر جا کر گر جاتے ہیں۔ یہی مثال ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے پلوؤں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم کے گڑھے سے بچا رہا ہوں، تمہیں گرنے سے دور کر رہا ہوں، لیکن تم کیا ہے؟ مجھ پر غالب آتے جاتے ہو، زور لگاتے ہو، تم غالب آ جاتے ہو، اور حتیٰ کہ تم پھر اس گڑھے کے اندر داخل ہو جاتے ہو، گر جاتے ہو۔ تو نبی علیہ السلام خیر خواہ، کتنے خیر خواہ آپ اندازہ لگائیے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں اس بات پر، اس وجہ سے کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہو رہے، اسلام کیوں نہیں قبول کرتے، آخر وجہ کیا ہے ان کو، آپ اتنی خیر خواہی کر رہے ہیں، دن ہے رات ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اکیلے کو دعوت دے رہے ہیں، جماعت کی صورت میں دعوت دے رہے ہیں،
مکہ کی زندگی اٹھا کے پڑھیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کو پتہ لگتا کہ فلاں جگہ پر 2 افراد جمع ہیں، وہ قبیلہ جمع ہے، فلاں جگہ پر فلاں لوگ حج کے لیے آئے ہیں، انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، آپ ان کے پاس پہنچ جاتے، ان کو دعوت دیتے۔ طائف کے اندر آپ چلے گئے، یعنی مختلف علاقوں کے اندر آپ گئے، الگ الگ خود گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اکیلے ایک ایک بندے کے پاس، جماعتوں کے پاس ان کو دعوت دی۔ یہ کیا تھی؟ خیر خواہی۔ اور دین اسی خیر خواہی کا نام ہے الدین النصیحہ، کہ دین سراسر خیر خواہی ہے۔ قیل لمن ہی یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دین خیر خواہی ہے کس کے لیے؟ کہا للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، ولی کتابہ، اس کی کتاب کے لیے، ولی رسولی، اور اس کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، وعامتہم، عام مسلمانوں کے لیے، یعنی سب کے ساتھ انسان نے خیر خواہانہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ دعوت یہی چیز سب سے بہترین ہے کہ انسان نصیحت، اور نصیحت کے اندر کیا ہے؟ کسی قسم کی کوئی غرض لالچ نہ ہو، صرف اخلاص ہو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی یہ جو بھیجے گئے ہیں ان کی بات مان لو، ان کی پیروی کرو، مان لو یہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ آج انکار کرو گے، قیامت والے دن جب فرشتے تم سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس الم یأتکم نذیر، ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اس وقت تم کہو گے ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا۔ تو ان انتم الا فی ضلال کبیر، فرشتے کہیں گے تم تو پھر بڑی گمراہی کے اندر رہ کر آ چکے ہو۔ تو بہرحال بات کیا ہے کہ اس نے کہا اتبعوا المرسلین، آپ رسولوں کی، ان بھیجے ہوئے لوگوں کی پیروی کرو، اتبعوا، پیروی کرو، من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کسی قسم کی کوئی اجرت، کوئی دنیاوی مفاد نہیں تم سے طلب کرتے، کوئی دنیاوی مقصد ہے ہی نہیں ان کا، اور وہم مہتدون، اور دوسری بات یہ کہ یہ خود سیدھے راستے پر ہے اور تمہیں بھی سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، کوئی غلط راستہ نہیں ہے ان کا، صحیح راستہ ہے، جنت کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی فرمایا میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دائیں بائیں راستے جو ہیں ان کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وگرنہ کیا ہوگا، شیطان تمہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دے گا، جنت کے راستے سے ہٹا کر تمہیں جہنم کے راستوں پر لے جائے گا۔ تو یعنی انبیاء وہ دعوت دیتے تھے، کوئی دنیاوی مفاد نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں، کوئی دنیاوی لالچ نہیں، کسی قسم کا کوئی مقصد نہیں ہے، معاوضہ نہیں ہے، اجرت نہیں ہے کہ پیسے وہ تم سے اس پروگرام، اس دعوت کے بعد وہ تم سے کیا پیسے لیں، نہیں، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ تو خود ہدایت کے اوپر موجود ہیں، تمہیں بھی اسی ہدایت پر لے کر آنا چاہتے ہیں۔ وَمَا لِيَ، پھر آگے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے وہ نیک صالح مرد کیا کہتا ہے، نہایت حکیمانہ اسلوب اختیار کرتا ہے۔ اب اس نے ان کو مخاطب کرنے کے بجائے کس کو خطاب کیا؟ اپنے آپ سے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو نبیوں کو قتل کرنے کے در پہ ہو چکے تھے، تو ان کو اگر وہ کہتا کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو وہ تو اور بھی بھڑک جاتے، تو اس لیے اپنی طرف بات کو پھیرتے ہوئے اس نے کہا، تاکہ وہ چڑ نہ جائیں، وہ بھڑک نہ جائیں، اس نے کہا وما لیا، آخر کیا ہے مجھے کہ لا اعبد، کہ میں عبادت نہ کروں، مجھے کون سی چیز ایسی ہے جو روکتی ہو، جو رکاوٹ پیش کرتی ہو، بتاؤ تو صحیح نا، میرے کیا چیز ہے کہ لا اعبد، کہ میں عبادت نہ کروں، الذی فطرنی، اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، جس ذات نے مجھے پیدا کیا، آخر اس کی بات میں کیوں نہ مانوں، اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ کیوں؟ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، یہ فطرنی، اس کا معنی پیچھے آپ پڑھ چکے فاطر السماوات میں نے آپ کو تفصیل سے فطرہ کا معنی بتلا دیے تھے۔ تو الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یہ اللہ تعالیٰ نے آیات کو بیان کرنے کے بعد کس چیز کی دعوت دی تھی؟ اپنی عبادت کی طرف اللہ تعالیٰ نے بلایا، کیا کہا؟ اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا تؤفکون۔ پھر کہاں تم جاتے ہو، کہاں بھٹکتے پھرتے ہو، کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو تم نے چھوڑ دیا ہے؟ اور پھر اگر آپ دیکھیں سیدنا
موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے فرعون کے جو جادوگر تھے، وہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، انہوں نے بھی اسی پیدائش کو ہی دلیل بنا کر بات فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی۔ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا اس کو چھوڑ کر ہم تیری بات ماننا شروع کریں؟ تو نے جو کرنا ہے کر دے، فاقض ما انت قاض، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، صرف تو دنیا کی زندگی کا ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، ہم تو ایمان اپنے رب پر اس لیے لے کر آئے تاکہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، اور جس بات پر تو نے ہمیں جادو میں مجبور کیا تھا، اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے بھی پاک اور صاف کر دے، ہم تو صرف ایمان اس لیے لے کر آئے۔ تو اس نے بہرحال کہا لا اعبد الذی فطرنی، کہ آخر کیا چیز ہے جو رکاوٹ بنتی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کروں؟ جب خالق وہ ہے تو الہ بھی وہ ہے، جب اس نے پیدا کیا، رزق اس نے دیا، تو عبادت کے طریقے بھی اس نے بتلائے ہیں، اس نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اب یہاں پر دوبارہ ان کی طرف کلام کو موڑ دیا، کس لیے؟ کیونکہ اب یہاں پر ان کا یہ جو سمجھنا تھا کہ ہمیں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کا ہم سے اب کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو کہا کہ نہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بلکہ یاد رکھو تم سب نے مرنے کے بعد اسی کی طرف واپس پلٹنا ہے، تم چاہو یا نہ چاہو، رب کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے، اور رب نے پھر تم سے قیامت والے دن سوالات کرنے ہیں، حساب لینا ہے، پوچھنا ہے کہ تم کیا کر کر آئے ہو۔ میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے تمہیں بھیجا تھا، کیا عبادت کر کر آئے ہو؟ نہیں، انبیاء اور رسول میں نے آپ کو بھیجے تھے تمہارے پاس۔ ماذا اجبتم المرسلین، ان رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا؟ کیا ان کی بات کو قبول کیا یا قبول نہیں کیا؟ کیا تھا؟ ماذا اجبتم المرسلین، تم نے نبیوں کے اس پیغام پر کیا تمہارا رد عمل آیا؟ قبول کیا یا رد عمل کیا؟ کیا چیز کی؟ تو اللہ رب العالمین پوچھیں گے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہاں پر کیونکہ ان کو دھمکانا مقصود ہے اور ان کو بات سمجھانا مقصود ہے کہ جس چیز کے اندر آج دنیا کے اندر تم لگ چکے ہو، سمجھتے ہو یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اس دنیا کے اندر جو چاہیں ہم جس طرح چاہیں زندگی گزار لیں، بس اس کے بعد ہمیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، اللہ کی طرف تم نے جانا ہے۔ اتخذوا، پھر دوبارہ اپنی طرف کلام کو موڑ لیا، کیا اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو مجھے پیدا کرنے والا ہے، مجھے رزق دینے والا ہے، مجھے حیات اور ممات دینے والا ہے، تمہیں جس نے پیدا کیا ہے، تمہیں رزق دیا، کیا اتخذ من دونہ، کیا میں اس رب العالمین کو چھوڑ کر کئی اور الہ بنا لوں؟ آلہتن، یہ جمع کا صیغہ آیا، کیونکہ ایک الہ کہتا تو باقی الہوں کی نفی نہیں ہوتی، تو اس لیے آلہتن کہا کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے معبود ہیں، وہ قیامت تک آنے والے جو بھی معبود ہوں گے سب کے سب، کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو آلہہ بنا لوں، الہ بنا لوں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی اللہ کے ساتھ الہ نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اللہ کے سوا الہ بناؤں، معبود بناؤں؟ ان یردنی الرحمن، مجھے یہ بات ذرا سمجھاؤ تو صحیح، اگر ارادہ کرے رحمان، اب یہاں پر غور کریں کہ اس نے رحمان کی صفت کیوں بیان کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق، پہلی چیز آپ نے پڑھ لی، اس نے مجھے پیدا کیا، اور دوسرا وہ رحمان ہے، شفقت کر رہا ہے، پیار کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے انبیاء اور رسل بھیجے ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ رب العالمین نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے، آدم علیہ السلام کی
پیٹھ سے اللہ رب العالمین نے جب ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان سے کیا گواہ ان کو بنایا، علی انفسہم، اپنے آپ پر، اور کیا پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے سب نے کہا تھا، جو مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، شہدنا، ہم نے شہادت دی۔ اور اللہ کہتے ہیں ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ایسا نہ ہو کہ تم کہو قیامت کے دن کہ بے شک اللہ ہم تو اس سے غافل تھے، او تقولوا، یا تم یہ کہو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے آباء و اجداد نے اس سے پہلے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کی اولاد ہیں، ہمارے باپ دادا مشرک تھے، ہم بھی مشرک، وہ کافر ہم بھی کافر، وہ یہودی ہم بھی یہودی، اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا تو ہمیں ہلاک کر دیتا اس وجہ سے کہ جو باطل لوگوں نے کیا، باطل لوگ کرتے ہیں، اس وجہ سے تو ہمیں ہلاک کر دے گا۔ مقصود کیا ہے ان آیات کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عذر تمہارا نہیں چلے گا، لیکن پھر ابھی اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود انبیاء کو بھیجا، رسل کو بھیجا، اور وہ نبی رسول امانت دار تھے، اور وہ رسول خیر خواہ تھے، ناصحانہ انداز کے اندر حکمت پر مبنی باتیں وہ لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر رحمان کا ذکر کیا کہ اگر رحمان مجھ سے ارادہ کر لے، اور آپ آگے سورہ زمر کے اندر ایک آیت پڑھیں گے، اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر، ادھر لفظ اللہ استعمال کیا ہے۔ ان دونوں کے اندر علماء یہ فرق بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے، یہاں پر کیا ہے، مشرکین کو اللہ رب العالمین ان کو ڈرانا چاہتے ہیں، دھمکانا چاہتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین بات سمجھانا چاہتے ہیں، اس لیے وہاں پر اپنے لفظ جلالت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ، اس لفظ کو ذکر کیا، اور یہاں پر اللہ رب العالمین ان کو پیار اور محبت کی طرف ان کو موڑنا چاہتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر اپنی کیا ہے جمال کی صفت رحمان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان یریدن الرحمن، کہ اگر وہ رحمان ارادہ کرے، اور پھر ایک اشارہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ رحمان ہے، مہربانی کرنا چاہ رہا ہے، شفقت کرنا چاہ رہا ہے، پیار کرنا چاہتا ہے، کیا وہ مجھے کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ نہیں، وہ پیار جب کر رہا ہے، وہ مجھ پر مشفق ہے، مہربان ہے، کیا مجھے کوئی ایسا حکم دے گا، ایسے کام پر مجبور کرے گا جو میری طاقت کے اندر نہ ہو، میری قوت کے اندر نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ان یریدن الرحمن بضر، مجھے بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ایسی ذات ہے، ایسی ہستی ہے، ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر وہ رحمان مجھے کسی بھی تکلیف میں مبتلا کر دے؟ اب وہ تکلیف ضر عام ہے، کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے، جسمانی، مالی، کوئی بھی تکلیف ہو، ٹھیک ہے، کسی قسم کی بھی تکلیف ہے، اگر وہ رحمان ارادہ کرتا ہے، لا تغنی عنی شفاعتہم، مجھے کام نہیں آئے گی ان کی، نہیں کام آئے گی مجھے ان کی سفارش، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ سفارش کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو مان کر اس تکلیف کو ہٹا دے، کوئی ہے تو بتاؤ، شیئن کچھ بھی، ولا ینقذون، اور یا وہ مجھے اس تکلیف سے ہی بچا پائیں گے، لے کر آؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا ابتی لم تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ لا تعبد الشیطان، اس شیطان کی پیروی نہ کرے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان اللہ رب العالمین کا کیا ہے، نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، وہاں پر بھی انہوں نے رحمان کی صفت بیان کی کہ اگر میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمان کی طرف سے تمہیں کوئی عذاب آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا تھا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ ہی کام آتی ہے تمہارے، کسی قسم کے وہ تمہارے کام نہیں آتی، پھر بھی تم ان کی اتباع کرتے ہو، ان کی پیروی کرتے ہو۔ ولا ينقذون، مجھے بچا نہیں سکتی۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں، مجھے پتا ہو کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مجھے پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، معبود نہیں، اور اگر تکلیف مجھے پہنچے، نقصان کوئی مجھے پہنچے، اس نقصان سے کوئی بچا نہیں سکتا۔
اس نقصان کے بعد بھی اگر رحمت کرنے والا، شفقت کرنے والا کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پھر بھی اگر میں اس کو چھوڑ کر تمہارے معبودان باطلہ کی طرف چلا جاؤں تو انی اذا لفی ضلال مبین، تو اس وقت میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ یعنی یہ خرابیاں یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری اہل مکہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کی مثال بیان کر کے اہل مکہ کو باتیں سمجھانا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے معبودان باطلہ کی اگر عبادت کرنا شروع کر دے اکیلے اللہ کو چھوڑ کر، تو پھر تو وہ بھی گمراہی کے اوپر چلے جائیں گے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی قوم والوں سے خطاب کر کے کہا، اب یہاں پر اس نے اعلان کر دیا اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا، انی آمنت بربکم، کہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ یا پھر اس سے مراد انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کو اس نے خطاب کیا، ان کو بلایا، ان کو آواز دی اور کہا میری بات غور سے سن لو، انی آمنت بربکم، میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں بلکہ میں تمہارے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ فاسمعون، میرے اس کلمے کو سن لو اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی پیش کر دینا کہ اللہ یہ وہ بندہ تھا جو ہم پر ایمان لے کر آیا تھا۔ میں اللہ کو بھی اور تمہیں بھی اس بات پر اپنا گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے رب پر ایمان رکھتا ہوں، میں کسی اور الہ کو، معبود کو نہیں مانتا، میں تمہارے الہ کو، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں۔ فاسمعون، میری بات سن لو۔ اب جیسے ہی اس نے اعلان کیا اپنے اسلام کا، اب کیا ہوا کہ پھر اس کو انہوں نے اذیت دینا شروع کر دی، قتل کر دیا، پتھر مار مار کر، جو پیچھے آپ نے پڑھا لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، جب وہ نبیوں کو پتھر مار کے سنسار کر کے قتل کرنے کے ارادے پہ تھے تو کیا اس مرد مجاہد کو، اس مرد ناصح کو چھوڑیں گے؟ خیر خواہ بندے کو چھوڑیں گے؟ اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اگرچہ یہاں پر نہیں بیان کی لیکن معاملہ یہی ہوا، انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ اور یہی چیز آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ بھی ہوئی، جب انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے؟ احد احد، کہ جتنی اذیت دینی ہے دے لو، تکلیفیں دینی ہے دے لو، جس طرح بھی تم مجھے اگر اسلام سے دور کرنا چاہتے ہو نہیں ہٹا سکتے۔ کیوں؟ انی آمنت بربکم، میں تو اپنے رب پر ایمان لے کر آ گیا ہوں، رب پر یقین کرتا ہوں۔ آل یاسر کو دیکھیے، سمیہ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر بھی فرمایا تھا کہ صبر کرنا اہل یاسر، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے۔ ان کے جسموں کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ان کو سخت تکلیفیں، اذیت دی گئیں۔ صحابہ کرام، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اذیتیں، تکالیف دی گئیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جیسے اس نے اعلان کیا اس کے بعد کیا ہے، انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر جب شہید ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ اور یہاں پر جنت میں داخل ہونے سے مراد روح کا داخل ہونا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے روح کو داخل کر دی۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کراوی ہے، بڑی طویل روایت ہے، جس کے اندر نبی علیہ السلام نے ایک مومن اور ایک کافر دونوں کی مثال بیان فرمائی کہ کس طرح اللہ رب العالمین ان کی روحوں کو قبض کرواتے ہیں۔ فرمایا کہ جب کافر ہوتا ہے، جب اس کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہے، فرشتہ آتا ہے اور پھر اس کی روح کو قبض کس طرح کرتا ہے، جس طرح فرمایا کہ کانٹے ہوں اور اس کے اوپر آپ گیلی روئی ڈال دیں تو وہ کیا ہے، اس کے ساتھ اچھی طرح چپک چکی ہوتی ہے اور پھر بڑی مشکل سے وہ نکلتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ کافر کی روح وہ جسم کے اندر چھپ جاتی ہے اور پھر کیا ہے، والنازعات غرقا، وہ غوطے مار کر اس کو کھینچتے ہیں، وہ نکلتی نہیں ہے، زبردستی اس کو نکالتے ہیں۔ یہ ایک کافر کی روح کا منظر ہے۔ اور ایک مسلمان کی روح، اس کی مثال بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جو ایک مشکیزہ ہے اس کو آپ نے اوپر لٹکایا ہوا ہے، منہ اس کا نیچے کی طرف ہے، اب اس کا آپ بند کھولتے ہیں، پانی فوری طور پر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، آرام سے سکون سے آتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ایک مومن کی روح کو نکالتے ہیں، بڑے استقبال انداز کے اندر فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور
پھر جیسے ہی وہ روح نکلتی ہے مومن کی خوشبو پھیل جاتی ہے، اور کافر کی روح نکلتی ہے بدبو پھیل جاتی ہے، اس کو بدبودار ٹاٹ کے اندر اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اور مومن کی روح ایک اچھے عمدہ کپڑے کے اندر اس کو لپیٹ لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد روح جاتی ہے آسمان کی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر کی روح بھی آسمان کی طرف جاتی ہے، لیکن اس کے لیے دروازہ نہیں کھلتا، پھر اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے مشرک کی مثال کے ساتھ بھی سمجھایا۔ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، یا تو ہوا اس کو بہت دور جگہ پر جا کر پھینک دیتی ہے، یا بیچ میں پرندے اس کو اچک لیتے ہیں۔ یہ مثال ہے ایک مشرک کی کہ مشرک کو درمیان کے اندر شیطان اچک لیتے ہیں، اور یا پھر اللہ اس کو دین سے اسلام سے بہت دور جا کر پھینک دیتا ہے، تو اس طرح اس کی روح کو اوپر سے پھینک دیا جاتا ہے۔ بہرحال پھر مسلمان مومن کی روح اس کا استقبال کیا جاتا ہے، سلام کیا جاتا ہے اس کو، پھر حتیٰ کہ اس کو اعلیٰ علیین کے اندر مقام دے دیا جاتا ہے، اور کافر کی روح سجین کے اندر جہنم کے اندر داخل کر دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ انعام اور اکرام کا معاملہ اللہ رب العالمین کر دیتے، اور یہ انعام اور اکرام یا پھر جو عذاب ہے یہ اللہ رب العالمین کے علم کے مطابق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ تو کرنا ہے کہ اس کو جو ہے نا سزا دینی، اور دنیا کے مرنے کے بعد اس کو جو ہے انعام دینا شروع کر دی، نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کا آخر جنت ہے یا جہنم میں کیا چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ روح کو کہ جنت کے اندر داخل ہو جا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شہداء ہیں ان کی روح جنت کے اندر ہوتی ہے، اور سبز پرندے کے پیٹوں کے اندر ہوتی ہے، اور وہ جنت میں جہاں پر چاہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، عند ربهم يرزقون، اور ان کو ان کے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، کہا گیا کہ اس کو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ، اس نے کہا کہ کاش، اب دیکھیں کس نے خیر خواہی ہے اس کی اپنی قوم کے ساتھ، کہ زندگی میں بھی اس نے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کو نصیحت کی، اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے خیر خواہی جاری کی، کہ اپنے قاتلوں کے متعلق اس کی تمنا کیا ہے کہ آج بھی ان کو پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا اعزاز، کیا اکرام، کیا انعام اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے، اور جب ان کو پتہ لگ جائے تو یہ جان کر وہ بھی ایمان لے آئیں اور اس انعام اور اکرام کے حقدار بن جائیں۔ اور مومن بھی اسی طرح کا ہی خیر خواہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر بھی وہ اسی چیز کی طرف رہے، اور بعد میں بھی اسی چیز کی فکر ہو اس کو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا نا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل کرنے کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں جاری رہتی ہیں، اور اس میں ایک کیا ہے، او ولد صالح یدعو لہ۔ اب اولاد کو نیک کیوں بناتا ہے بندہ، صالح کیوں بناتا ہے، ان کی خیر خواہی کیوں کرتا ہے، ان کو بار بار کیوں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف کیوں بلاتا ہے، کیوں سختی کرتا ہے، نماز کے معاملے میں کیوں ان کے اوپر سختی کرتا ہے، کیوں فجر کے اندر ان کو اٹھاتا ہے، کیوں عشاء کے اندر ان کو لے کر آتا ہے مسجد میں، وجہ کیا ہے، صرف یہی ہے کہ وہ خیر خواہ ہے ان کا، وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد جس طرح میں نیک بن رہا ہوں، میں نیک اور صالح ہوں، میں کوشش کرتا ہوں نیک اعمال کروں، میری اولاد کیوں پیچھے رہے، وہ بھی میرے ساتھ ہو۔ تو اس لیے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، یہ باپ چلا جاتا ہے اس دنیا سے، لیکن اولاد اس کے لیے پھر دعائیں کرتی ہے کہ اللہ اس نے ہماری تربیت کی تھی، اللہ اس نے ہمیں دین کی طرف لگایا تھا، تو اللہ میرے والد کو بخش دے، اس کے درجات کو بلند کر دے، اعلیٰ علیین کے اندر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اللہ ان کو ان کی رفاقت ان کو نصیب کر دے۔ تو یہ مختلف دعائیں وہ انسان پھر کرتا ہے۔ تو قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش کہ مجھے اور میری قوم کو میرے بارے میں پتہ لگ جائے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز جو سمجھ میں آتی ہے ہمارے لیے، اس میں سبق کیا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے کبھی بھی غیظ و غضب اور انتقامی جذبے سے مغلوب نہیں ہونا، بلکہ نہایت صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ دعوت جاری رکھنی ہے،
کیوں؟ آگے آپ کو تکلیفیں دیں گے، لوگ آپ کو اذیتیں دیں گے، لوگ آپ پر جملے کسیں گے، آپ کے بارے میں باتیں کریں گے، آپ کو ماریں گے، پیٹیں گے۔ آپ نے غصے میں نہیں آنا، آپ نے انتقامی جذبہ اس کو اختیار نہیں کرنا، بلکہ صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ان کو دعوت دیتے رہنا ہے۔ بما غفر علی ربی، کیوں؟ اس قصے میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے خیر خواہ ہیں، اسی طرح وہ شخص بھی اپنی قوم کا خیر خواہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح تمہیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آ جاؤ، تو کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہیں بھی معاف کر دے گا، جس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، بما غفر علی ربی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، مجھے معاف کر دیا۔ اس بات کا علم اگر ان کو ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، تو شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت غفاریت کو دیکھ کر، صفت غفور کو دیکھ کر، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، انسانوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ چھپا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور حدیث قدسی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو یہ پورا کا پورا خلا برائیوں سے بھر کر آ جائے، ایک نیکی بھی اس کے اندر موجود نہ ہو، تیرا یہ پورا خلا، اب کتنا ہے میرے اور آپ کے علم میں تو ہے ہی نہیں، ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، یہ پورا بھرا پڑا ہے، ایک انچ بھی، ایک ذرہ بھی جگہ خالی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر شرک موجود نہ ہو، فرمایا کہ میں معاف کر دوں گا اور اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا جتنے کہ تو گناہ لے کر آئے، بلا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ 100 قتل کرنے والا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف آیا، رب سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو انسان، مومن، مسلمان، وہ عبادت کرتا ہے اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ بخش دے۔ نبی علیہ السلام کی دعائیں اٹھا کر دیکھیے، اس کے اندر آپ کو مغفرت ملے گی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، بے شمار دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغفرت مغفرت، اللہ رب العالمین سے معافی 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 طلب کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتیں کرتے ہیں، اپنی شفقتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے احسانات اس بندے کے اوپر کرتے ہیں۔ تو اس لیے مغفرت یہ ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی وجہ سے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہر دن میں 100 مرتبہ کیا ہے مغفرت کرتا ہوں، بلکہ ایک روایت کے اندر مجلس کے الفاظ ہے، جہاں پر بھی آپ بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے گناہ نہیں تھے۔ افلا اکون عبدا شکورا، آپ کو کہا گیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اپنے قدم مبارک کو سجا لیتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، قدم آپ کے سوج جاتے ہیں، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، پھر بھی آپ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا اللہ نے اگر مجھے معاف کر دیا ہے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کہ رب کا میں شکر نہ کروں کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ تو یہی چیز آپ کو پیچھے میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا، جو جادوگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، انہوں نے بھی کیا کہا، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم تو اس لیے ایمان لے کر آئے اللہ ہمیں معاف کر دے، بخش دے۔ تو بما غفر علی ربی، کہ اس وجہ سے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور صرف یہ نہیں کہ مجھے معاف کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معزز لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا، اور معزز لوگوں نے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اندر اس کو شامل کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اللہ تعالیٰ نے مجھے مکرمین میں سے بنا دیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام، کہ اللہ رب قد آتیتنی، کہ اللہ تو نے مجھے عطا کر دی جو میں نے تجھ سے مانگا۔ اور پھر آگے اللہ کیا سوال کرتے ہیں، وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔
کہ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور اس کے بعد مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دینا۔ اور اسی طرح کی دعا اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی ملتی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین سے کیا کہتے ہیں؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یعنی انبیاء ہیں وہ نیک بندوں کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہماری ضرورت پھر اس سے زیادہ ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ اس پورے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے لیے بہت سارے پیغام رکھے، اور صرف ان اہل مکہ کے لیے نہیں، وہ آج پیغام میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ انبیاء کی بات تسلیم کرنی ہے، انبیاء پر ایمان لے کر آنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی نصرت کرنی ہے، اور یہ نہیں کہ خود ایمان لے کر آنا ہے بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کے نبیوں پر ایمان کی طرف دعوت دینی ہے۔ خود اللہ اللہ نہیں کرنا بلکہ لوگوں کو بھی بلانا ہے، اور پھر اس بلانے کے اندر آپ کا اور میرا طرز عمل کیا ہو؟ بالکل خیر خواہانہ ہو، یعنی کوئی دنیاوی غرض لالچ ہماری نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کی رضا مطلوب ہو، اللہ کا چہرہ مطلوب ہو، اللہ کا دیدار مطلوب ہو۔ کسی سے ہم اس دعوت پر کوئی دنیاوی مفاد، کسی قسم کی کوئی لالچ، کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی قربت، کچھ بھی ہم نہ چاہیں، صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے ساتھ ان کو دعوت دیں، تو اس دعوت کے اندر اخلاص بھی ہوتا ہے، اس دعوت کے اندر اگلے بندے کے ساتھ کیا نام ہے؟ پیار بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، پھر حکیمانہ اسلوب بھی انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، اور پھر اسی پیار اور محبت کے ساتھ وہ اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے، اپنے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، سمجھاتا ہے۔ تو یہ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں، اور پھر عبادت اس لیے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دینا ہے، اکرام دینا ہے، یقیناً دینا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ صورت تو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ میں اور آپ اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو، اس کے ترجمے کو ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا باتیں بیان کی۔ ہم جس طرح ایک طوطا پڑھتا ہے رٹا ہوا بات، اس طرح پڑھ دیتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں ہم یہ پڑھتے ہیں، رات کو یہ پڑھتے ہیں، دن میں شاید کتنی مرتبہ بھی سورہ یاسین کی ہم تلاوت کرتے ہوں، معمول بنایا ہوا لوگوں نے، اگرچہ وہ فضائل جو میں نے آپ کو بتائے تھے وہ ثابت نہیں ہیں، ان کے مد نظر لوگوں نے ان چیزوں کو اختیار کیا ہوا ہے۔ تو کم از کم اگر ہم اس صورت کا مطالعہ پڑھتے ہیں، اس کو روزانہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو اس کے اندر موجود عقائد کے اوپر بھی تو غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یہ بستی بیانوں کی مثال بیان کی ہے، یہ صرف مکہ والوں کے لیے نہیں بیان کی، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھی بیان کی ہے، آپ کے لیے بھی بیان کی ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اس مرد ناصح کی بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کس طرح اس نے جرأت کا مظاہرہ کیا، کس طرح اپنی قوم کی خیر خواہی اس نے چاہی، اور کس طرح ان کو دعوت دینے کی، بات سمجھانے کی کوشش کی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے بعد بھی اس کو اسی بات کی فکر ہے کہ قوم سیدھے راستے پر آ جائے، وہ ایسا نہ کریں، اتنا بڑا جرم نہ کر بیٹھیں کہ وہ اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیں۔ اور یہ سب سے بڑا یاد رکھیں جرم ہے کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا، یا نبی جس کو قتل کرتے ہیں، نبی جس کو قتل کرے یا جو اللہ کے نبی کو قتل کرے۔ لیکن بنی اسرائیل اس چیز کے اندر مبتلا رہے، یہودی اس چیز کے اندر مبتلا رہے، تو ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اور آج یہ انبیاء کا جو فریضہ ہے وہ علماء ادا کر رہے ہیں، اور یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، میری بھی ذمہ داری، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت ایک حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہم آگے اس کی تبلیغ کریں، اس کو آگے پہنچائیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جب ہم سب کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے تو پھر ہم صرف علماء کی ہی ذمہ داری کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ ایمان ہم لے کر آئے ہیں تو اس دعوت کو آگے لوگوں تک پہنچانا میرا اور آپ کا سب کا فرض بنتا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح کہ اس نیک بندے نے، اس صالح بندے نے اپنے اس پیغام کو آگے پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو چیز بیان کی وہ یہ نہیں کہا کہ اسی بستی کے اندر، اسی شہر کے اندر وہیں پر وہ رہتا تھا، بلکہ کیا فرمایا کہ وہ بہت دور سے آیا، بہت دور سے وہ چل کر آیا، ٹھیک ہے، اور اس کے آنے کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ لوگوں کو
اپنی قوم کو سمجھانا تھا کہ دیکھو بہت بڑا گناہ کرنے لگے ہو، اس نبیوں پر ایمان لے کر آ جاؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، نہیں لے کر آؤ گے تو غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پوری تفصیل آپ نے پیچھے پڑھ لی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔